بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج معذور افراد یعنی خصوصی افراد کا عالمی دن ہے۔ معذور افراد اس ملک کا وہ اثاثہ ہیں جو اس ملک کی بہتری کے لیے اقدامات بھی کرتے ہیں، وہ چاہے ہاتھ سے معذور ہوں، چاہے پاؤں سے معذور ہوں، چاہے بینائی سے معذور ہوں، چاہے سماعت سے معذور ہوں، چاہے قوت گویائی سے معذور ہوں، وہ مختلف اوقات کے اندر مختلف طبقات میں اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں اور ان افراد کو سراہا جانا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں معذور سیاسی افراد بہت زیادہ ہیں۔ وہ معذور افراد جو سیاست کو پراگندہ کرتے ہیں، وہ معذور افراد جو اس ملک کو توڑنے کے در پہ ہیں، وہ معذور افراد جو اس ملک کو معاشی تباہی کے دہانے پہ لے جانے کے در پہ ہیں، وہ معذور افراد جو اس ملک کے اندر خانہ جنگی کے خطرات کو بڑھانے کے در پہ ہیں، تو ان معذور افراد سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور دوسرے جو معذور افراد ہیں، خصوصی افراد ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ آپ اس ملک کا بہتر اثاثہ ہیں، آپ اس ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس پہ جبار واصف صاحب کی ایک نظم ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اپاہج وہ نہیں ہوتے جو پیروں سے نہ چل پائیں، اپاہج ان کو کہتے ہیں کہ جن کے عزم ڈھل جائیں، اپاہج وہ نہیں ہوتے کہ جن کے ہاتھ کٹ جائیں، اپاہج ان کو کہتے ہیں کہ جو محنت سے ہٹ جائیں، اپاہج وہ نہیں ہوتے جو گونگے اور بہرے ہوں، اپاہج وہ ہیں جن کی سوچ پر نفرت کے پہرے ہوں، اپاہج وہ نہیں جن کو ہو کوئی ذہنی معذوری، اپاہج ہیں جو معذوری بنا لیتے ہیں مجبوری، اپاہج وہ نہیں جن کا کوئی احساس چھن جائے، اپاہج وہ ہیں جو زندہ ہوں لیکن آس چھن جائے، اپاہج وہ نہیں جن کے بدن پر زخم کاری ہوں، اپاہج وہ ہیں جن کی روح پر کچھ خوف طاری ہوں، کسی کو تب تلک واصف اپاہج میں نہیں کہتا کہ جب تک حوصلوں میں حوصلہ زندہ نہیں رہتا۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست اس وقت جس ڈگر پہ گامزن ہے، بہت سے لوگ ہمیں ذہنی طور پر اپاہج دکھائی دیتے ہیں جو سیاسی معاملات کو ایک ایسی نہج پہ لے کے جائیں جہاں سے کوئی بہتری کا راستہ نہ کھل سکے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کل یہ بات کی کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ یہی بات بہت عرصے سے، تقریباً 5 سے 6 ماہ سے وفاقی حکومت کر رہی ہے، ان کے بیشتر وزراء کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر نئے انتخابات کی آپ کو چاہ ہے تو آپ کو آنا چاہیے، آپ کو میز پہ بیٹھنا چاہیے۔ یہ دھونس اور دھمکی سے نئے انتخابات نہیں ہو سکیں گے۔ آپ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں تو پھر نئے انتخابات آپ کس سے مانگتے ہیں؟ تو اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا کہ معیشت اس وقت بہتری کی جانب گامزن نہیں ہے، زوال پذیری کی جانب گامزن ہے، تو ہمیں آگے بڑھ کے معاملات کو طے کر لینا چاہیے۔ اس کا جواب وفاقی حکومت کی طرف سے مثبت طور پہ دیکھنے کو نہیں ملا، منفی طور پہ ہمیں جواب دیکھنے کو ملا ہے۔ یعنی لگتا یہ ہے کہ وفاقی حکومت اب خود یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا اقدام اٹھائے جس سے وفاقی حکومت اپنا بیانیہ مضبوط کر سکے اور یہ کہہ سکے کہ ملکی معیشت میں بہتری کا کردار پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ادا نہیں کیا گیا یا ان کی وجہ سے ہم ادا نہیں کر پائے۔ اس وجہ سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے گرد ایک حصار پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کچھ دنوں کی راگنی ہے، اس کے بعد یہ سب جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے، مذاکرات ہوں گے، ایک دوسری طرف سے نفی کے بیانات بھی آئیں گے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم کیوں بیٹھیں، آپ پہلے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، اب ہم آپ کے ساتھ کیوں بیٹھیں۔ جس طریقے سے آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا کہ انہوں نے اس کا غلط مطلب لے لیا ہے، میں تو یہ چاہتا تھا کہ ملک کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں، اس لیے بیٹھ کے بات چیت کر لی جائے، لیکن یہ اپنا پیسہ بنا کے باہر بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے بیٹھ کے بات نہیں کر رہے، لیکن جنہوں نے بٹھانا ہے وہ بٹھا لیں گے۔ یہ دونوں طرف سے جو تاثرات میں تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے، یہ تبدیلی مثبت ہوگی۔ کچھ دنوں تک یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے رہیں گے، لیکن پھر آ کے مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا ہی پڑے گا، کیونکہ ملکی معاشی حالات جو ہے یہ اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ سیاسی کھچاؤ یا تناؤ مزید پیدا ہو، کیونکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہمارے روابط جو ہیں یہ اسی کھچاؤ کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ایسی نہیں ہے کہ جو پاکستان کو ایک مستحکم ملک کے طور پہ اس وقت دیکھ رہی ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی حکومت چند عرصے کے لیے ٹھہرتی ہے اور اس کے بعد گھر چلی جاتی ہے، مستحکم حکومت نہیں ہے، جس کی وجہ سے دیر پا روابط نہیں ہو سکتے، جس وجہ سے معاشی طور کے اوپر کوئی ایگریمنٹس نہیں ہو سکتے۔ اس لیے وہ تمام نظریں پاکستان کے اوپر مرکوز ہیں۔ تو پاکستان میں کچھ فریق ایسے ہیں جو تمام سیاسی فریقین کو ایک میز پہ بٹھانا چاہتے ہیں۔ اس میں کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر عمل کیا جائے گا، کچھ مہینے بعد پیچھے آئے گی اور دوسری طرف سے کچھ مہینے کے لیے بات آگے جائے گی، پھر کہیں جا کے درمیان میں بات ختم ہوگی اور مئی اور
اپریل کے اندر یہ انتخابات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اگست تک یہ بات اس لیے نہیں جائے گی کہ پاکستان میں سیلاب کا ماحول پھر سے پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حکومت ابھی تک کوئی اقدامات سیلاب سے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کر سکی، یہاں پہ تو ریہیبلیٹیشن کے اقدامات نہیں ہو سکے، تو سیلاب سے پریونشن کے لیے کیا اقدامات ہونے تھے؟ تو انہیں یہ پتا ہے کہ جب اگست سے بات آگے جائے گی تو پھر وفاقی حکومت کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کلی طور پہ انتخابات نہیں کروائیں گے تو پھر ہم 2 اسمبلیوں میں انتخابات کروا لیں گے۔ 2 اسمبلیوں میں انتخابات کا مطلب کیا ہے؟ وہ شارٹ ٹرم انتخابات تو ہوں گے نہیں، کیونکہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد جو انتخابات ہوں گے اس کے بعد منظرنامہ یہ ہوگا کہ 5 سال کے لیے وہ حکومت آئے گی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اگلے 5 سال کے لیے صوبے کے اندر 2 صوبوں کے اندر اپنی حکومتوں کو دوبارہ سے مضبوط کر لیتی ہے تو پھر انہیں اور کیا چاہیے؟ ابھی تو 6-7 ماہ کا وقت ہے، 2 صوبوں کے اندر حکومت مضبوط ہو جائے گی، اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہوگا اور سیٹ بیک وفاقی حکومت کے لیے ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ وفاقی حکومت کے مختلف جو اتحادی لوگ ہیں ان کے متضاد بیانات سامنے آتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہا؟ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ انتخابات سے پہلے عمران خان نااہل بھی ہو سکتے ہیں، گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف وفاقی حکومت کے وزیر داخلہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گرفتاری کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایک طرف زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، تو دوسری طرف وفاقی حکومت جس میں پاکستان مسلم لیگ نون موجود ہے وہ کہتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد ابھی لانے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ یہ آج کا بیان ہے۔ اگر آج ان کا موڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں انہوں نے یہ جو موقف رکھا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کو آپ تب تک دائر نہ کیجئے جب تک آپ کی نمبر گیم پوری نہیں ہو جاتی، کیونکہ اگر ہم فیل ہو گئے تو ہمارے لیے سب سے بڑا یہ سیاسی نقصان ہوگا۔ جب تک آپ کو کوئی اشارہ نہیں کروا دیتا، جب تک آپ متفق نہیں ہو جاتے، جب تک آپ اس بات کی تصدیق نہیں کر لیتے کہ کتنے افراد آپ کے پلڑے میں ہیں، تب تک تحریک عدم اعتماد ہمیں نہیں لانی چاہیے۔ ہوا میں یہ تیر نہیں چلانا چاہیے صرف پاکستان تحریک انصاف کو سبوتاج کرنے کے لیے، ان کو ٹیسٹر لگانے کے لیے۔ تو اس طرح کے ٹیسٹر نہ لگائے جائیں، یہ ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے مشکل بہت سی بھگت لی ہیں۔ اب مزید ہمارے سامنے اگر مشکلات کا پہاڑ کھڑا ہوگا تو اسے عبور کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی اتحادی جماعتوں کے اندر بھی خلیج پیدا ہو رہی ہے، دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں، متفرق آراء سامنے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر وہ متحد نہیں ہے تو پھر اس کا جواب یہی ہے کہ اب جتنے بھی بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں زور کا جھٹکا لگنے والا ہے وفاقی اتحادی جماعتوں کو، کہ ان کے اندر اگر اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں تو اس کے نتائج جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بلدیاتی الیکشن میں ملیں گے۔ یہی وہ موقع ہے وفاقی اتحادی جماعتوں کے لیے کہ وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی سیٹ کر لیں۔ وہ یہ کہیں کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری شرائط یہ ہیں، آپ کی شرائط یہ ہیں، ان میں سے کچھ شرائط کو کم کیا جا سکتا ہے، ہم کر لیں گے، کچھ کو آپ کر لیں، آئیے بیٹھتے ہیں۔ اگر وفاقی حکومت بھی ہر دھرمی پہ اس وقت قائم رہی تو یہ سب سے بڑا سیٹ بیک ان کے لیے ہے۔ تو ابھی جو تیسرے فریق بین الاقوامی روابط کچھ اور کچھ دوست ممالک، ان کی طرف سے ان سب کو مل بیٹھنے کی دعوت دی گئی ہے کہ آپ مل بیٹھیے، کچھ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور یہ دباؤ کارگر بھی ہوتا دکھائی دے گا۔ لیکن سیاسی طور پہ وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سارے کا سارا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، لیکن اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ ایک آدھی سیاسی جماعت کے فائدے کی بجائے ملک کا فائدہ جہاں پہ ہو رہا ہو آپ کو بیٹھ جانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے فائدے کے ساتھ ملک کا فائدہ ہو رہا ہے تو آپ بیٹھ جائیے، اگر ان کے فائدے کے ساتھ ملک کو نقصان ہو رہا ہے تو نہ بیٹھیے، اور لیکن اس کے حقائق ضرور بیان کیجئے۔ آپ آ کے باتیں یہ کرتے ہیں کہ ہم اصلاحات کر رہے ہیں، ایک آدھ اصلاحات بھی ہم نے نہیں دیکھی۔ آپ کیسز پہ کیسز بنانے کے در پہ ہیں، آپ لوگوں کو اٹھانے کے در پہ ہیں، آپ معاشی تباہی لانے کے در پہ ہیں، آپ بین الاقوامی روابط کو سبوتاج کرنے کے در پہ ہیں۔ تو خدا کے لیے اب ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ کر لیجئے، یہ نفرتیں کدورتیں اور دل میں جو بغض ہے اس کو کچھ دیر کے لیے سائیڈ پہ رکھیے، ملک کی بقا کے لیے بیٹھ جائیے۔ بہت سے لوگ ہیں وفاقی جماعتوں کے اندر، وفاقی اتحادی جماعتوں کے اندر جو یہ اس وقت سائن دے رہے ہیں کہ بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے، میثاق جمہوریت ہو سکتا ہے، میثاق معیشت ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر صرف اور صرف میثاق جمہوریت ہو گیا تو معیشت خود ہی بہتر ہو جائے گی۔ بصورت دیگر ہم جتنا اب نقصان بھگت رہے ہیں اس سے زیادہ نقصان ہمیں بھگتنا پڑے گا اور اس کی بھرپائی کسی سے نہ ہو سکے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔